ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید ہمارے جو خیال و تصور میں بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں، جو مالک الملک رب العالمین ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک، موت کے بعد پھر عالم برزخ، پھر یوم محشر، پھر یوم جزا، سب کے مالک میرے رب العالمین ہیں۔ احسان اس ذات کا جس نے آج ہمیں ایک مبارک دن پھر ہماری زندگی میں ہمیں دیا ہے۔ ہم اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، خوشحالی دی، شفا دی۔ کن کن نعمتوں کا انسان اپنے رب کریم کا شکر ادا کرے جو جن کا حساب نہیں ہے۔ اس لیے تو رب کریم نے سورہ رحمان میں کہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد درود و سلام نبی رحمت، نبی کائنات، رحمت عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میں جب یہ تیاری کر رہا تھا تو ایک چیز میری نظر سے گزری جو پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی اور نہ ہی میں اس چیز کے متعلق جانتا تھا۔ یہ اس ہفتے کی تیاری میں یہ چیز میرے سامنے آئی، میں پڑھ کے اور خود بھی حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی کتنی حفاظت کی ہے اور کتنی ان کی توقیر کی ہے، میں خود حیران رہ گیا۔ جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے سے ایک چیز گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کسی بھی انسان کا نام محمد نہیں تھا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی۔ عرب میں سب سے پہلا نام محمد، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ محمد کے لفظی معنی ہیں عربی لغت کے اعتبار سے تعریف کے قابل یا جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کریں ان کی شخصیت میں اللہ نے نام بھی ایسا پسند نہیں کیا کہ جو اس سے پہلے کسی کا نام ہو۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد رکھا گیا تو ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے عرب میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ آپ کی ذات ہر چیز سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ نام بھی ایسا نہیں دیا جو آج سے پہلے کسی کا نام تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد دنیا میں متعارف ہوا، اس سے پہلے کسی کا نام تاریخ میں محمد نہیں تھا۔ یہ بہت بڑے، مجھے بھی پچھلے ہفتے پتہ چلا، میں خود بھی حیران ہو گیا کہ اللہ نے اتنی حفاظت فرمائی ہے۔ نام بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کا جو نام ہو وہ بھی کسی اور کا ہو، نام بھی ان کو اپنا دیا ہے۔ تو ہمارا پچھلے جمعہ کا جو موضوع تھا اسی کو ہم آج مکمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ جہاں سے پچھلے جمعہ ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع تھا
درود شریف کے فضائل یا درود شریف کی اہمیت۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، دنیا میں جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہے یا نہیں۔ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے، نیک اعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ کوئی بھی آپ کا عمل ایسا نہیں ہے جس کی آپ گارنٹی دیں کہ یہ مقبول ہے۔ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، حج، زکات، روزہ، خدمت، صدقہ، نیک عمل جو بھی کرتے ہیں، آپ کو اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اللہ نے درود شریف ایک ایسا تحفہ دیا ہے آپ کو جس کی گارنٹی اللہ نے آپ کو جب پڑھتے ہیں اسی وقت دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی عبادت ہے، ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے کہ آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا نعم و بدل آپ کو عطا کر دیں گے۔ میری نظر سے کوئی ایسی عبادت نہیں گزری جس کی آپ کو گارنٹی دی جا رہی ہو کہ یہ اللہ نے قبول فرما لیا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی چیز ہے اللہ نے اس کو قبول بھی فرمایا اور اس کا آپ کو اجر بھی دیا، اس کے برکات فیوز جو ہیں وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے کے بعد درود نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو مجھ پر درود نہ پڑے۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لیے حضرت جبرائیل امین نے بد دعا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ آپ اس دعا کا اندازہ کریں، اس دعا کے معیار کو سمجھیں کہ جبرائیل امین دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس دعا کا کیا مقام ہوگا، اس دعا کا کیا عالم ہوگا۔ سیدنا کعب بن حجر فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا اور ہم ممبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، آقا آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ جبرائیل کی دعا تو انہوں نے نہیں سنی تھی نا، انہیں کیا پتا یہ کیا مسئلہ ہے، انہیں تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آمین آمین آمین۔ جبرائیل نے کیا کہا، یہ تو عام انسان نہیں سن سکتا، جو سب کبھی سنتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبرائیل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ آپ علیہ السلام پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کنجوس، خرچ نہ کرنے والا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص۔ آقا کون بخیل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی شیر خدا اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے بخیل ہے وہ شخص۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا قیامت کے دن حسرت کرے گا۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ سننے کے قابل ہے اور یہ سمجھنے کے قابل ہے۔ اگر وہ نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں بھی چلا جائے پھر بھی وہ حسرت کرے گا۔ کن سے حسرت کرے گا؟ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے تھے، جنت میں جانے کے بعد بھی وہ حسرت کرے گا۔ کیوں حسرت کرے گا؟ کہ اللہ نے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے تھے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان دیکھے گا، چاہے وہ جنت میں بھی ہوگا تب بھی حسرت کرے گا، کاش کہ میں اس نعمت سے محروم نہ ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اندازہ کریں آپ، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ تمام میں پہلے بھی ایک بات آپ کو بتا چکا ہوں، تمام جو بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں اس کی آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت اور ایسی اللہ کو پسند ہے جو چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دے دی ہے کہ ہاں یہ مجھے پسند ہے، میں نے اس کو قبول کیا اور اس کا بدلہ بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نبی اکرم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ دعا بھی مانگتے ہیں اپنے اللہ سے، اگر اس میں درود شریف نہیں پڑھتے تو آپ کی وہ دعا اللہ رد کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابتدا اللہ کی تعریف کے بعد مجھ سے میری ذات پہ درود بھیجو، دعا کے ابتدا میں بھی مجھ پہ درود بھیجو، دعا کے اختتام میں بھی مجھ پہ درود بھیجو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ درود شریف کے مضمون الفاظ اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ درود شریف کے معنی کیا ہیں، اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابو سعید سعدی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کی اولاد پر اس طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم پہ رحمت بھیجی. یا اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ کی اولاد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی. بے شک تو بزرگ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عبدالرحمن بن ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت کعب بن حجرہ ملے اور کہنے لگے کیا میں تمہیں وہ چیز تحفے میں نہ دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. میں نے کہا ہاں ضرور بتائیے کیا ہے. کعب بن حجرہ کہنے لگے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا, ہم بھیجتے رہتے ہیں, اور اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ میں درود بھیجا کرو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی ہے. بے شک تو بزرگی کے لائق ہے, تمام تر تعریفیں دے رہی ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, 8-10 حدیثیں ہیں درود شریف کے متعلق جو بخاری اور مسلم میں ہیں. ان ساروں سب کا مفہوم ایک ہی ہے, لیکن جو درود شریف ہم لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مختلف احادیث مبارک میں مختلف کتب میں کثرت سے آیا ہوا ہے. اسی لیے تمام علماء کا یہ اس پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ یہی درود پڑھنا چاہیے. یہ بخاری مسلم ساتہ تمام کتابوں میں یہ موجود ہے, اور اسی لیے تمام امت کے علماء کہتے ہیں جو نماز میں بھی ہم یہی درود شریف پڑھتے ہیں, اسی کو پڑھنا چاہیے. حضرت موسیٰ بن طلحہ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجنے کے لیے یہ الفاظ کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی. بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمد بزرگ ہے, اسے احمد نے ہدایت کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے لیے مصنون الفاظ احادیث سے جو ملتے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ ہی سلام ہے, جب تم نماز پڑھو تو کہو تمام زبانی جسمانی مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. ہم بھی اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتے ہیں. جب تم یہ کہو کہ یہ الفاظ اللہ کے تمام بندوں کو پہنچ جائیں گے, چاہے وہ زمین میں ہوں یا آسمان میں یا کہیں بھی ہوں, اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیں گے اور یہ عبادت قبول فرماتے ہیں. اسے بخاری میں روایت کیا ہے. اس کے علاوہ درود کی بہت سی اور قسمیں ہیں جو مختلف فقہ میں درود تجنی, درود مقدس, درود تاج, درود لکھوی, درود اکبر,
اور بھی مختلف قسم کے درود مختلف ناموں سے مشہور ہیں، لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی کسی معتبر کتاب میں یہ موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف وہ درود شریف پڑھنا چاہیے جس پہ مدینے والے سرکار کی اتنا ہو، جس بات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو، وہ بات کتنی بھی اچھی نہ ہو، کتنی بھی بھلی نہ ہو، چاہے اس میں آپ کو نظر آئے کہ اس میں پہاڑ جتنا پھینکا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسے عمل ہوں گے، جب ان کو تولا جائے گا تو ہوا میں جیسے دن کے اڑ جاتے ہیں ایسے اڑ جائیں گے۔ تو کیوں اڑ جائیں گے کہ اس میں سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہوں گے، اور کچھ ایسے عمل آئیں گے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں کچھ ایسے عمل آئیں گے جو دیکھنے میں معمولی ہوں گے، اس کا وزن کرنا بھی عجیب سا فرشتوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا کیا وزن کیا جائے، یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ جب ان کا وزن کیا جائے گا تو وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن دار ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام شرک اور بدعت سے پاک جو عمل ہوں گے وہ ہوں گے۔ وہ چاہے پہاڑ جیسے نہ ہو، ہلکے سے ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں ایک مثال دے کے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے فرمائی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے مختلف مقام وقت بتایا گیا ہے۔ جیسے نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں درود شریف پڑھتے ہیں، اذان سننے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مؤذن جیسے اذان دے جو الفاظ کہے آپ بھی اس کے پیچھے وہ اذان کے الفاظ کہے، پھر مجھ پہ درود بھیجیں، اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اجعل دعوت القامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا مانگے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اپنے عرش کے نیچے ایک مقام بنایا ہوا ہے جس کا نام مقام المحمود ہے۔ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام صرف ایک انسان کو دیں گے، ایک ہستی کو دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ وہ میں ہوں، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے یہ دعا مانگا کرو اللہ سے، اللہم اجعل دعوت القامہ والصلاۃ القائمہ وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ ودرجہ رفیعہ مقام المحمود انک تفلح المیعاد۔ یہ دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام اذان کے بعد نماز میں اور نماز جنازہ میں، اس کے بعد اہل ایمان کو ہر وقت درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہر وقت وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میرا نمک بنانا اور نہ ہی میری قبر کو عبادت گاہ بنانا۔ سیدنا اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل دن ہے اللہ کے نزدیک۔ اس روز آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، یعنی قیامت برپا ہوگی۔ لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تمہارا درود و سلام میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلوات و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں مرشیدہ ہو چکی ہوں گی یا نتی کھا گئی ہوگی، تو آپ ہمارا درود و سلام کیسے سنیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو
مٹی نہیں کھاتی. اللہ نے مٹی کو انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کا حرام کر دیا ہے. وہ ویسے ہی رہتے ہیں اس حالت میں جس حالت میں دفن کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے جسم کو زمین پر حرام کرا دے دیا گیا ہے کہ مٹی ان کو نہیں کھاتی, وہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے. جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود نہیں ہوگا وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا میں اپنی دعا میں کچھ حصہ آپ کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں, کیا کافی ہے؟ آپ نے کہا اس سے کچھ زیادہ کر تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا میں اپنی دعا میں ایک حصہ مقرر کر دوں, تو آپ نے کہا کچھ حصے میں زیادہ کر تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا میں اپنی آدھی دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو درود و سلام بھیجوں, تو آپ نے کہا اس سے کچھ بہتر کر, زیادہ کر تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا آقا میں اپنی دعا میں صرف آپ کے درود بھیجوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تیری تمام مرادوں کو پورا فرمائیں گے. تو جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے. تو اپنی دعا میں کچھ مت مانگ, صرف مجھ پہ درود بھیج, اللہ تیری تمام حاجتوں کو قبول فرمائیں گے. یہ ہے درود شریف کی اہمیت, اس کی شان, اس کا مرتبہ جو اللہ نے درود شریف کو عطا کیا ہے. کوئی عبادت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنی توقیر عطا کی ہو جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ درود و سلام بھیجنے والوں کے لیے اللہ نے انعام و اکرام بھیجے ہیں. اللہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی دعا میں کثرت سے آپ کا درود بھیجتا ہوں, تو آپ نے فرمایا اللہ تیری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. اس کے بعد درود شریف کو آپ یہ سمجھیں کہ تمام عبادتوں کی ماں ہے. ہر عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کو پتہ نہیں ہے. درود شریف ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سننے یا پڑھنے یا لکھتے وقت درود شریف پڑھنا مسنون ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے بخیل ہے وہ شخص. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا چاہیے, اور مسجد سے نکلتے وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجنا چاہیے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنا چاہیے. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام بھیجتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے سبحان رب رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. عزت والا رب وہ تمام عیبوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں. سلام رسولوں پر اور تعریف رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. اسے ابو لیلہ نے روایت کیا ہے. ہر مجلس میں جس مجلس میں بھی آپ جاتے ہیں اگر اس مجلس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام نہیں بھیجتے تو وہ مجلس اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے بد دعا کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مل کر بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں تو قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے ویسے بوال ہوگی اور اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں سزا دے چاہے تو معاف فرما دے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنا چاہیے. سیدنا ابو دردہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کو مجھ پر درود بھیجا اس سے قیامت کے روز میری سفارش نصیب ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. اذان سے قبل کچھ لوگ اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا. کسی بھی فرض نماز کے بعد پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ درود شریف کب پڑھنا چاہیے. اب 2-3 چیزیں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی دین میں ثبوت نہیں ہے, باقی ان کی مرضی ہے. جیسے اذان سے قبل درود شریف پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی فرض نماز کے بعد بار بلند اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر بار بلند درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ہمیں حوالہ نہیں ملتا. تو میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس چیز پہ آپ علیہ السلام کی دعا مبارک نہیں ہوگی وہ اعمال خواہ جتنے بھی اچھے ہوں, جتنے بھی نیک ہوں, جتنے بھی ان کی مقدار زیادہ ہو, اللہ کے یہاں وہ بیکار ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تک اس اعمال پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی تب یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. مہر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت آپ کے پاس ہو کہ اللہ کے نبی نے کی کسی حدیث سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ سے یہ ثابت ہو یا اللہ کے کلام میں یہ چیز ہو ثابت ہو تو یہ الگ بات ہے. ورنہ کوئی بھی فقیہ ہو, کوئی بھی امام ہو, کوئی بھی انسان ہو, امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے آ کے پوچھا امام صاحب پانی پینے کا طریقہ کیا ہے جی, تو انہوں نے اس کو ایک طریقہ بتایا. مجھے اصل مفہوم میں یہ بتاتا ہوں. تو وہ آدمی پوچھ کے چلا گیا, اس کے بعد دوسرا آدمی آیا, اس نے بھی پوچھا کہ پانی کیسے پینا ہے, آپ نے اس کو دوسرے طریقے سے بتایا. تو لوگ مسجد نبوی میں مجمع ہوتا تھا, ان کو امام اور دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدینے کے امام ہیں وہ امام مالک. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے فلاں آدمی کو یہی مسئلہ ایسے بتایا, آج اس آدمی کو ایسے بتا رہے ہیں, اس میں تو تضاد ہے. تو انہوں نے کہا جب اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میرے پاس جو علم تھا میں نے اس کے مطابق بتایا. آج جو اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میرے پاس پہنچ چکی ہے, اس لیے میں نے اس کو یہ بتایا. اب جو بات کر رہا ہوں یہ سمجھنے اور اپنے پلے باندھ لیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کسی بھی انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے سید القبر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ایسی ذات ہے, یہ ایسی مقدس ہستی ہے, ان کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں کوئی بھی انسان ہے, جتنا بڑا فقیہ ہے, امام ہے, جو بھی ہے, اس کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر غور ہو, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش کیا جائے تو ہم پاس ہو جائیں اور ہمارے عمل پہ مہر لگ جائے کہ ہاں یہ مومن ہے. میں نے جو کچھ آپ کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ مجھے اور آپ کو کرنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو بھی آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کی میرے پاس گارنٹی ہوتی ہے, اس میں کوئی ضعیف حدیث یا من گھڑت بات نہیں ہوتی. میرے پاس اس کا حوالہ, اس کا ثبوت ہوتا ہے, وہ صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اس کو علماء نے, شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے.
ایسی ویسی بات نہیں ہوتی، جو بھی ہوتی ہے گارنٹی کی بات ہوتی ہے. کوئی بھی شخص دیکھنا چاہے تو میں اس کو وہ حوالہ دکھا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ مسجد اپنے والدین کے صدقہ جاریہ کے لیے بنائی تھی، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. میری والدہ زندہ ہے، اللہ ان کو بھی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کا اجر نصیب فرمائے، اور میرے اہل مٹھن کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اور پاکستان کے لیے بھی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.